हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। नाज़रीन, हमने सोचा था कि हफ्ते में एक दिन ऐसा होगा कि हम बलूचिस्तान के मुतल्लिक़ एक तफसीली प्रोग्राम करेंगे जिसमें बलूचिस्तान की जो उमूमी सियासत, समाजियात और बाकी इकानमी के जो इश्यूज़ हैं बलूचिस्तान में, पावर्टी है, उनको भी ज़रा फोकस में लाएंगे। क्योंकि बलूचिस्तान जैसे जो प्रोविंसेस हैं वो टेल एंडर प्रोविंसेस समझे जाते हैं, जैसे पिछड़े हुए या नेशनल जो डिस्कोर्स है उसमें, ख़बरों में, करंट अफेयर में बहुत पीछे होते हैं। तो हमने कहा कि ज़रा बलूचिस्तान का भी ऐसे बर्ड्स आई व्यू हम लेते रहें मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में। आज जब हम ये बलूचिस्तान के मतलब प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे तो इत्तफाकन बलूचिस्तान की जो कैपिटल है कोयटा, तो कोयटा में मौलाना फजल रहमान JUI का एक बहुत बड़ा जलसा था, जो बज़ाहिर एक कॉन्फ्रेंस के नाम पे कॉल किया गया था। उमूमन जो मज़हबी जमातें होती हैं वो किसी मौजू पर कॉन्फ्रेंस करवाती हैं और बाद में वो एक जलसा आम होता है। आज का प्रोग्राम भी कुछ ऐसे था, तूफ़ान अक्सा कॉन्फ्रेंस के नाम से बहुत बड़ा जलसा था। और मौलाना फजल रहमान जब भी बलूचिस्तान में आते हैं तो एक चीज़ जो है वो जो मानना चाहिए कि वो बड़ा क्राउड जो है पुल करते हैं। उनकी जमात भी है, बहुत सीटें भी लेते हैं, ऑर्गेनाइज हैं यहाँ पर। तो बहुत बड़ा जलसा था। फ़लस्तीन के साथ और गज़ा हमास के साथ सॉलिडरिटी बज़ाहिर थी, लेकिन ये एक समझें कि इलेक्शन का एक आगाज़ भी था बलूचिस्तान में JUI का। और उन्होंने इस जलसे से, जैसा कि मौलाना फजल रहमान ने अपनी इलेक्शन कैंपेन और मोमेंटम का ऐलान कर दिया। बड़ी तकारीर हुई उसमें। मौलाना करते हैं, फायर ब्रांड एक स्पीकर हैं, उन्होंने मज़म्मत की इसराइल के हमलों की और मुस्लिम दुनिया की खामोशी की, यूरोप की, और यकजहती का इज़हार किया। ज़ाहिर है उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो लोग हैं, उनके सेंटिमेंट इस तरह हैं और मज़हबी हैं, हमेशा वो इस तरह के करते रहते हैं। और ये एक मौका भी था। सिंधी में एक कहावत है कि सूर पंहिंजो पत्थर पर आयो, यानी कि फातह खानी किसी और की होती है लेकिन उसमें जो दुख और दर्द होता है वो अंदर से ही निकलता है। तो इस तरह फ़लस्तीन के साथ एक सॉलिडरिटी का प्रोग्राम जो है एक बड़े जलसे आम में तब्दील हो गया। और उसमें काफ़ी जो मकामी लोग हैं उन्होंने शमूलियत का ऐलान भी किया। उमूमन नेशनलिस्ट जो हैं बलूचिस्तान में बड़े बड़े जलसे जो है कर जाते हैं, जिसमें पश्तूनख्वा मेप है, BNP है, नेशनल पार्टी है, वो बड़े जलसे करते हैं जब भी एहतमाम करते हैं। लेकिन मौलाना की आर्गेनाइजेशन है तो वो पूरे बलूचिस्तान से पूरी तैयारी के साथ आते हैं और उसके बाद एक बड़ा जलसा करते हैं। उसको कवरेज भी मिली और मौलाना ने सियासी बातें भी की और अपना जो क्राउड का सेंटीमेंट था उनको भी एड्रेस किया। तो ये एक्टिविटी थी JUI की इलेक्शन की। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें हमें दो तीन तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ नज़र आती हैं। एक तो जिस तरह मुल्क की जो सियासत करवट बदलती है, जिस तरह उसमें जो सो कॉल्ड नेशनल पार्टीज़ हैं, वफाकी पार्टीज़, उनके साथ लोग जुड़ जाते हैं और अपनी लॉयल्टीज़ तब्दील करते हैं। ये एक बड़ा इलेक्टेबल्स का एक सिलसिला है ओवर द ईयर्स, आपको नज़र आएगा। जब भी ये मैसेज आता है कि इक़्तिदार में कोई वफाकी पार्टी आ रही है तो लोग यहाँ से शमूलियत करना शुरू करते हैं। मुस्लिम लीग जब आती है तो लोग उसकी तरफ, और पीपल्स पार्टी आती है तो लोग उसकी तरफ जाते हैं। और इमरान खान को जब लाया गया था PTI को, तो हमने देखा कि धड़ाधड़ लोग जो है उसी तरफ जाना शुरू हो गए थे। तो ये बलूचिस्तान में जब मैसेजेस इस तरह के आते हैं, और वैसे भी यहाँ की जो फेडरल पॉलिटिक्स है वो जुल्फ़ों की असीरी में होती है। जो मीर का शेर है, जैसे हम हुए, तुम हुए, मीर हुए, सभी तुम्हारी जुल्फ़ों के असीर हुए। तो ये असीरी पुरानी है और इसके ज़ेर साया ही सियासत होती है। जो मैसेजेस आते हैं हवाओं से, उसी के मुताबिक लोग यहाँ अपनी लॉयल्टीज़ तब्दील करते हैं। दूसरा बलूचिस्तान की सियासत में जो फ्लेवर है वो है नेशनलिस्ट जो पार्टीज़ हैं यहाँ की, बलोच पश्तून नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, उनका है। उनकी 70s से, उससे भी आगे 60s से एक पॉलिटिक्स है। और उनके जो अलाइंसेस, फिर पार्टी बनना टूटना, एक बड़ा लंबा सिलसिला है। इस वक्त जो पार्लियामानी लैंडस्केप है बलूचिस्तान का, उसमें BNP मैंगल, जो सरदार अख्तर मैंगल की पार्टी है, उनकी सरबराही में चलती है उनके बाप के बाद। और नेशनल पार्टी है जिनके सरबराह डॉक्टर मालिक बलोच हैं, जो साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रहे हैं। इस तरह JWP है, जमहूरी वतन पार्टी, जो नवाब अकबर बुगटी ने फाउंड की थी,
اب ان کے جو پوتے ہیں ان کو چلاتے ہیں، رن کرتے ہیں، پالیٹکس کرتے ہیں۔ اس طرح چھوٹی موٹی جو بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، باقی ڈاکٹر عبدالحی کا ایک جو نیشنل پارٹی سے اسپلٹ ہوا تھا، ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا پالیٹکس میں، وہ اب نہیں رہے، تو ان کے صاحبزادے جو چنگیز ہیں وہ اس پارٹی کو رن کر رہے ہیں، نیشنل ڈیموکریٹ پارٹی ہے۔ اس طرح پشتون جو نیشنلسٹ ہیں ان کی جو میجر پارٹی ہے وہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، جس کو محمود خان اچکزئی لیڈ کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں اس پارٹی میں ایک اسپلٹ بھی ہوا ہے، جو بدقسمتی سے نیشنلسٹ پارٹیز کی یہاں تاریخ ہے، اس میں بڑے توڑ پھوڑ ہوتی رہی ہے، اسپلٹ ہوتے رہے ہیں، تو وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اور اس مرتبہ وہ پشتون جو پالیٹکس ہے اس میں ہمیں اسپلٹ نظر آ رہا ہے۔ تو پارٹی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، بظاہر یہ کہتے ہیں، لیکن جو میجر چنک ہے ابھی بھی محمود خان اچکزئی کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کی جو سینٹرل کمیٹی میں جو اسپلٹ ہوا تھا، غالباً 64 جو ان کا نمبر ہے سینٹرل کمیٹی کے ممبران کا، اس میں سے کوئی 30-31 جو ہے وہ عثمان خان کاکڑ شہید کے جو بیٹے ہیں خوشحال خان کاکڑ، ان کے ساتھ چلے گئے تھے، اور ان میں جو پشتونخوا عوامی ملی پارٹی کے ایم پی اے تھے، واحد ایم پی اے تھے 2018 کی اسمبلی میں، نصر اللہ زہرے، وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے تھے۔ تو ایک سرکردہ رہنماؤں کا اور سینئر پارٹی کے جو لیڈران ہیں، ویٹرنس ہیں پشتونخوا عوامی ملی پارٹی کے، ان کا بھی ایک بڑا نمبر جو ہے ان کے ساتھ گیا ہے۔ تو اس طرح ایک اسپلٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں جو آنے والے الیکشن ہیں، کیونکہ یہ پارلیمانی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں وفاق کے، اور نیشنل یہاں کی جو اسمبلی ہے اس میں بھی ان کا بڑا ہمیشہ نمبر رہا ہے پشتونخوا عوامی ملی پارٹی کا۔ تو پارٹی کو ایک ٹف ٹائم ہے، ظاہر ہے الیکشن کا ایک سما آنے والا ہے، مومنٹم، تو آگے دیکھا جائے گا کہ پشتون پالیٹکس میں پشتونخوا اپنی جو پرانی حیثیت ہے اس کو کس طرح برقرار رکھ سکتی ہے، اور جو دوسرا اس کا اسپلٹیڈ جو فیکشن ہے وہ کس طرح رجسٹر ہو کر الیکشن میں جاتا ہے، یا ان کی سمپتھیز ہیں وہ کسی اور جگہ ہے، تو یہ یٹ ٹو بی سین۔ دوسرا جو میجر پشتون پولیٹیکل پارٹیز ہیں نیشنلس، ان میں اے این پی ہے، جو بھی 2-3 سیٹوں کے ساتھ ہمیشہ ان کی ریپریزنٹیشن رہتی ہے، ویسے بھی ان کی پشتون علاقوں میں بڑی ایک انروڈس ہیں، تنظیم کاری ہے، بہت پرانی ہے، اور خاص کر کے وہ اضلاع جو کے پی کے ساتھ ملتے ہیں وہاں ان کی پریزنس بہت ہی اچھی سمارٹ ہے۔ تو اس طرح جو یہ موجودہ جلسہ ہے جے یو آئی کا، اس سے بلوچستان میں سمجھے کہ الیکشن کا ایک کیمپین کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں جو بھی بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ پورے صوبے میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، اور دیگر پارٹیز کو بھی ایک سمجھے کہ تحریک ملتی ہے اس طرح کیمپین میں جانے کی۔ بلوچستان میں جو دیگر نیشنلز پارٹیز ہیں ان کی بھی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ ڈاکٹر مالک بلوچ، سابق وزیر اعلیٰ، وہ اپنے علاقے تربت میں ہیں، اور وہاں ان کی جو کارنر میٹنگز اور لوگوں کی شمولیت کا سلسلہ اپنی جگہ جاری ہے۔ اور دوسری طرف بی این پی مینگل، جو گزشتہ سیٹ اپ میں بھی ایک بڑی پارٹی تھی 10 سیٹوں کے ساتھ، بی این پی مینگل جو ہے ان کی بھی ایکٹیویٹیز مختلف رپورٹ ہو رہی ہیں، گو کہ وہ نیشنل میڈیا میں یہاں کی پالیٹکس کی اور جو روزمرہ کے معمولات ہیں وہ زیادہ رپورٹ نہیں ہوتے۔ بلوچستان کی اخبارات جو ہیں وہ اس طرح کے جو ایکٹیویٹیز ہیں، بیانات ہیں، وہ لفٹ کرتی ہیں اور رپورٹ کرتی رہتی ہیں۔ تو مجموعی طور پر ہمیں مختلف جو اطراف ہیں ان میں ایک شمولیتوں کا سلسلہ اور الیکشن کے متعلق جو تشویش ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی، جسے باب بھی کہا جاتا ہے عرف عام میں، وہ گزشتہ جو اسمبلی تھی اس میں رولنگ پارٹی رہی تھی، اور ان کے 2 وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اس ٹینیور میں رہے ہیں، جہاں کمال خان آلیانی جو پہلے صدر بھی تھے پارٹی کے، لیکن درمیان میں پارٹی کے ایک فیکشن نے ان کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک لائی، اور وہ کامیاب بھی ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں وہ استعفیٰ دے کر چلے گئے تھے۔ ان کا ایک مضبوط گروپ ہے، ان کے لیے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کی پہلے پیپلز پارٹی سے شاید بات چیت تھی جو کنکلوڈ نہیں ہو سکی، اور اب مسلم لیگ نواز کے ساتھ ان کی ایک سنجیدہ بات چیت چل رہی ہے۔ ویسے ہم جب ان کے جو رہنما ہیں یا ورکرز ہیں ان سے جب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کا کیا لاہ عمل ہو سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں فی الوقت تو میاں نواز شریف ملک میں آئے ہوئے ہیں، اور اشارے کچھ اس طرح ہیں کہ ان کی آمد کو سیلیبریٹ کریں اور چل کریں، اور جیسے جیسے یہ انفولڈ ہوگا معاملہ تو آپ
ایک نئی پالیسی دیکھیں گے. تو امکانات یہ ہیں کہ جہاں کمال خان جو کہ سی ایم کے ایک پوٹینشیل کنٹینڈر بھی ہیں وہ مسلم لیگ نون جوائن کریں گے. باقی ماندہ بی اے پی انٹیکٹ رہتی ہے یا وہ بھی چلی جاتی ہے کسی فیڈرل پارٹی کے ساتھ, یہ آئندہ دنوں میں ہمیں نظر آئے گا, کیونکہ اس میں مختلف گھرانے ہیں, ڈائنیسٹیز ہیں, جیسے جمالی صاحبان ہیں, ڈومکی صاحبان, یہ کس طرح فیصلہ کرتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں, کیونکہ مختلف اوقات میں پریویس ان کی ہسٹری ہے کہ یہ جس پارٹی کو اقتدار ملتا ہے ان کے فولڈ میں چلے جاتے ہیں, اور بلوچستان کی جو الیکٹیبلز کی ایک ہسٹری ہے ان کو یہ ڈائنیسٹیز قبول کرتی ہیں. جمالی جو برادری ہے ان میں ظفر اللہ جمالی کے صاحبزادے ہیں, بیٹے ہیں, وہ بھی پالیٹکس کرتے ہیں. جان محمد جمالی جو سابق اسپیکر ہیں ان کا بھی ایک اپنا جو ہے وہ آبائی حلقہ اور چنک ہے. اسی طرح ڈومکیز ہیں جو سبی کو ڈومینیٹ کرتے ہیں, ان میں سے بھی مختلف وقتوں میں وزراء اور ایم این ایز اور ایم پی ایز بنتے رہیں. موجودہ جو سی ایم بلوچستان ہے میر علی مردان ڈومکی, وہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے اس خاندان کا کوئی بھی وزیر اعلیٰ نہیں رہا, تو وہ پہلے وزیر اعلیٰ ہیں. اس طرح اس خاندان کا بھی بلوچستان کو گورن کرنے میں ہائیسٹ لیول پر نام جو ہے وہ درج ہو چکا ہے. اس طرح مختلف جو پارٹیز ہیں وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں لگی ہوئی ہیں, چھوٹے موٹے گروپ, لیکن ابھی تک مکمل طور پر الیکشن کا جو سینیریو نہیں بنا کیونکہ شیڈول کا اعلان نہیں ہوا. آئندہ کچھ ہی دنوں میں بلوچستان میں بھی ہمیں ایک یہ ایکٹیویٹی نظر آئے گی اور ایک جو لینڈسکیپ ہے پولیٹیکل وہ کلیئر ہوتا نظر آئے گا. آنے والے پروگرام میں ہم بلوچستان کے جو دیگر ایشو ہیں وہ ڈسکس کریں گے, اور ساتھ ساتھ جو فیڈرل پارٹیز ہیں بلوچستان میں ماضی میں کس طرح آپریٹ کرتی رہی ہیں اور لوگ ان کو کس طرح جوائن کرتے ہیں ان کے اقتدار کے دنوں میں, اس پر بھی بات چیت کریں گے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.